حضرت سلطان باہو کی کتب کا جب آدمی مطالعہ کرتا ہے تو آدمی پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باہو کثیر الجہاد شخصیت تھے۔ آپ بحیثیت مفسر آیات قرآن بھی تھے، آپ بحیثیت شارح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ بحیثیت ایک فقیہ کے بھی تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی جہاد آپ رکھتے تھے۔ آپ کی تحریرات میں اور آپ کے کلام میں فقیہانہ علم و تدبر اور فلسفیانہ افکار نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا شمار صوفیاء کرام کی صف میں ہوتا ہے۔ میں آپ کی علم الکلام کی جہت کو دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو نے اپنے کلام میں علم الکلام اور تصوف کو جمع کیا ہے۔ علم الکلام کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مختلف متکلمین نے مختلف پیرائے میں اس کی تعریف کی ہے، اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ علم الکلام ایسا علم ہے جس کے ذریعے دلائل عقلیہ سے عقائد اسلامیہ کا اثبات و دفاع کرنا، مبتدئین اور عقیدہ صحیحہ سے انحراف کرنے والوں کا رد، اور اسلام پر وارد ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ہے۔ اور علم تصوف کی تعریف کیا ہے؟ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تو تصوف اللہ کے لیے خالص ہو جانے کا نام ہے، نیتاً و عملاً، ظاہراً اور باطناً۔ یعنی علم تصوف ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی نیت کے خالص کرنے کے پروسیس سے ابتدا کرتا ہے اور اخلاق الہیہ سے متخلق ہو جانے پر تکمیل کرتا ہے۔ اب بڑا اہم نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو نے علم الکلام اور تصوف کو جمع فرمایا ہے اپنی تحریرات میں، ملفوظات میں، اپنے کلام میں۔ اب سوال یہ ہے کہ تصوف اور علم الکلام میں مطابقت کیا ہے؟ ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور تصوف اور علم الکلام کو ملا کر پڑھنے سے فائدہ کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ علم الکلام اور تصوف میں مطابقت کے کئی پہلو ہیں، جن میں ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ دونوں حق کی جستجو کا نام ہے۔ جو علم الکلام ہے وہ عقل کے ذریعے حق کی جستجو کرنا ہے، جو تصوف ہے یہ کشف کے ذریعے اور اپنے روحانی راستے سے حق کی جستجو کرنا ہے۔ جو علم الکلام ہے یہ وہ پیمانے مقرر کرتا ہے جن میں پیمانوں میں رہ کے عقائد صحیحہ کے مطابق الفاظ کا چناؤ کر کے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور عرفاء چونکہ مشاہدات باطنیہ کرتے ہیں اور باطنی مشاہدات کی اپنی ایک زبان ہے، باطنی مشاہدہ کی اپنی اصطلاحات اور اپنی تراکیب ہیں، لیکن پھر بھی جب انہیں عقائد صحیحہ کے ترازو میں رکھا جاتا ہے تو وہ پیمانہ علم الکلام کا صوفیاء نے استعمال کیا ہے کہ اپنے مشاہدات کو کلامی پیرائے میں انہوں نے بیان کیا۔ مثلاً جب ایک کلامی یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وسیع ہے اور وہ اکبر ہے، تو عارف اسی بات کا مشاہدہ کر کے اس کو بیان کرتا ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان ایک مطابقت ہے کہ ایک عقلی سرگرمی ہے اور دوسرا باطنی سرگرمی، اور دونوں کی جو غرض ہے وہ ایک ہے، اور جو غرض ہے حق کو پہچاننا اور باطل کا رد کرنا۔ یہ غرض ہی ان دونوں کے درمیان اور یہ ان کے بنیادی مقصد ہی ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی مطابقت پیدا کرتا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، تو یہ ایک طویل تاریخ ہے، 3 صدیوں کا عرصہ ہے جس کے درمیان یہ ساری ڈیولپمنٹ اور یہ پروگریس ہوئی ہے کہ انہیں ملا کر پڑھنے کی ضرورت اور اہمیت پہ زور دیا گیا۔ تو یہ وہ طبقات تھے
جو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ حق کے متلاشیوں کی رہنمائی کر رہے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے، تو اگر ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جاتا تو یہ اس سے زیادہ بڑی خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جو یہ الگ الگ کر رہے تھے۔ لہٰذا کئی لوگوں نے اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ شامل کیا ہے، جن میں سب سے نمایاں کام حجت الاسلام امام ابو حامد الغزالی کا ہے، جنہوں نے ایک طرف جو تصوف کے اندر غلو کرتے تھے جو لوگ، اس کا انہوں نے رد کیا ہے، اور جو دوسری طرف وہ لوگ تھے جو فلسفے اور منطق کے معیارات کا غلط استعمال کر کے دلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو رہے تھے، ان دونوں کو بھی، ان فلسفیوں کو بھی امام غزالی نے ایک راہ دکھائی، اور بالآخر امام غزالی نے 2 بڑے کارنامے سر انجام دیے، جن میں ایک الاقتصاد ہے اور دوسری ان کی کتاب احیاء العلوم ہے۔ جو الاقتصاد ہے اس نے علم الکلام کو ایک جہت دی اور ایک نئی جہت دی، اور جو احیاء العلوم ہے اس نے تصوف کو ایک نئی جہت دی، اور ان دونوں کے مابین جو پل کا کردار ادا کرتا ہے وہ امام غزالی کا رسالہ المنقذ من الضلال ہے۔ اور جو غلو سے بھرا ہوا تصوف تھا اس سے بھی امت کو بچانے کے لیے، اور جو صحیح اہل حق اہل اعتدال کی راہ تھی اس پہ قائم رکھنے کے لیے، اور عارفانہ مشاہدات کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسی لغت جو شریعت اسلامیہ سے متصادم بھی نہ ہو، عقائد صحیحہ سے متصادم بھی نہ ہو، طریقے صحابہ و تابعین سے متصادم بھی نہ ہو، اس سے ہم آہنگ کرنے کے لیے امام غزالی نے تصوف کو بھی ایک راہ عطا کی، اور وہ کلام کی راہ تھی، علم الکلام کی راہ تھی۔ جو اہل کلام تھے وہ تصوف کے قریب ہو گئے، اور جو صوفیاء تھے وہ اہل کلام کے قریب ہو گئے۔ یوں یہ 2 الگ الگ بہتے ہوئے دریا ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، جسے آپ مارا جل بحرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب بات اس پہ آتی ہے کہ ان دونوں سے فائدہ کیا حاصل ہوا، تو سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ حاصل ہوا کہ فلسفے نے جو تشکیک پسندی تھی اس کو رد کر کے یقین حاصل کر لیا، اور جو صوفیاء کی طرف اس کا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہیں اپنے مشاہدات کو اور اپنے کشف اور الہام کو بیان کرنے کے لیے ایک ایسی لغت میسر آ گئی جس سے آنے والے سالکان و طالبان مولا جو تھے وہ ہر طرح کی گمراہی اور گمراہی کے اندیشوں سے محفوظ ہو گئے۔ گویا ایمان اور عقل دونوں کو استحکام مل گیا۔ ایمان اور عقل کو استحکام مل جانا یہ سب سے بڑی کامیابی تھی غزالی کے اس میتھڈ کی، جس میں انہوں نے کلام اور تصوف کو جمع کیا ہے۔ اور ان دونوں کے جمع ہونے سے جو فائدہ میسر آیا اس میں یہ بھی ہوا کہ جو علم کا تکبر تھا وہ جاتا رہا، جو علم الکلام تھا اس کے ماہرین کو عاجزی کی تربیت میسر آ گئی۔ صوفیاء کی ہمنشینی اور ان کی صحبت سے لہٰذا ایسے علماء پیدا ہوئے جو بیک وقت عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے۔ یہ ہے علم الکلام اور تصوف کو جمع کرنے کا فائدہ جو صوفیاء نے اور خاص کر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں دونوں کو جمع کیا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کون کون سے کلامی مسائل بیان فرمائے ہیں، یہ ایک بڑی طویل فہرست ہے، تو ان میں سے چند میں پیش کر دیتا ہوں۔ مسئلہ عقیدہ توحید، مسئلہ وجود باری تعالیٰ، مسئلہ صفات باری تعالیٰ، مسئلہ رویات باری تعالیٰ، مسئلہ جبر و قدر، مسئلہ خیر و شر، مسئلہ اثبات نبوت، مسئلہ حیات بعد الموت، مسئلہ حشر اجساد، مسئلہ اثبات کرامت، اور عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اور بھی بہت سے آپ نے کلامی عقائد کا ذکر کیا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر
ان مسائل میں صرف 2 کی مختصر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مسئلہ خیر و شر، متکلمین ائمہ عقائد نے کتب عقائد میں لکھا ہے، جیسا کہ الفقہ الاکبر میں ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرفا کتاب ہے، کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ۔ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ۔ متکلمین نے اس کو عقائد کی بحث میں یہ لکھا ہے کہ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک ضخیم کتاب محق الفقر کلام کے اندر اسی مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیر و شر من اللہ تعالیٰ کی شرح بیان کرتے فرماتے ہیں، این است کہ خیر و شر ہر دو خدا تعالیٰ است، کہ خیر اور شر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پس تو خیر می خواہی یا شر را، پس تجھے اختیار ہے، دیا گیا ہے کہ تو خیر کو پسند کر لے یا شر کو۔ پھر آپ دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں، بداں کے اکثر مردم ملحد می گوین کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، کہ جان لے کہ اکثر ملحد گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، جس کو متکلمین نے کتب عقائد میں لکھا اور حضور سلطان صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ اکثر ملحد گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، بظاہر تو قاری جب پڑھتا ہے تو اس کے ایک تضاد نظر آتا ہے، لیکن آپ کے نظریات میں اور آپ کے کلام میں تضاد نہیں ہے۔ آپ اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ خیر ہی و شر ہی، یعنی خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، یہاں فی نفسی خیر اور شر مراد ہے۔ اور جہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ملحد لوگ یہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی وضاحت میں آپ فرماتے ہیں کہ بھلائی اور برائی کا تعلق چونکہ فاعل سے ہے، افعال خیر اور افعال بد کی ذمہ داری یہ فاعل پر عائد ہوتی ہے، تو جو لوگ اپنے افعال کے ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنے افعال خیر اور افعال بد کی ذمہ داری اللہ پر عائد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ یہ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ برائی اور بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خیر و شر کا فقط خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بھلائی اور برائی کی ذمہ داری یہ فاعل پر عائد ہوگی اور اس کی جزا و سزا کا مستحق فاعل ہوگا۔ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے، کیونکہ خیر اور شر کا کاسب یہ بندہ ہے، کسب کرنے والا بندہ ہے، اور کسب کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ صوفیاء کرام کی فکر پر ان کے فقہی مکتب اور کلامی مکتب کے اثرات کا انکار ممکن نہیں، اس لیے ان کی فقہی اور کلامی تربیت و عقائد ان کے استدلال کا ایک حصہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اشعری کلامی روایت کو سمجھے بغیر امام غزالی کا تصوف سمجھنا ناممکن ہے۔ اسی طرح حنبلی منہج عقائد کو سمجھے بغیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو نہیں سمجھا جا سکتا، جس کی زندہ مثال سر الاسرار ہے، جو بہت حد تک حنبلی میتھڈ کی ترجمانی کرتی ہے۔ اسی طرح مثنوی مولانا جلال الدین رومی اور مکتوبات امام ربانی میں ان دونوں حضرات کا کلامی منہج اور مکتب یعنی حنفی ماتریدی جا بجا نظر آتا ہے۔ دیگر صوفیاء کی تصانیف میں بھی یہ بات بہت حد تک ثابت آتی ہے۔ حضرت سلطان باہو کی تعلیمات اور کلامی روایت کو سمجھنے کے لیے حنفی ماتریدی منہج کو سمجھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ اپنے مشاہدات کا ابلاغ جس استدلال سے کرتے ہیں ان میں آپ کا کلامی منہج نمایاں نظر آتا ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پر ایک گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ دور حاضر کی جدت پسندی اور انسانی معاشرے کے ارتقاء اور سوسائٹی کا گلوبل ولیج میں ڈھل جانے کے نتیجے میں نوجوان نسل کے ذہنوں میں سوالات
اور شکوک و شبہات کا ایک سمندر موجزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرتی ارتقاء کا تسلسل اور سائنس کی ترقی علمی اور عقلی توجیہات و تعبیرات میں وسعت پیدا کر رہی ہے، جہاں تک عقل کو نقل سے نکال کر مشاہدات و تجربات اور محسوسات کی دنیا میں لے جایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج کے نوجوان کے سوالات سطحی قسم کے نہیں ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، خدا کا وجود بھی ہے کہ نہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ جب انسانی معاشرہ مسلسل ارتقاء میں ہے تو پھر نبوت کا دروازہ کیوں بند ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو مطمئن کرنا اور تسلی بخش جواب دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوال اتنے نئے بھی نہیں ہیں، بلکہ کسی نہ کسی صورت میں ہر دور میں موجود رہے ہیں، لیکن ہر دور میں غزالی، اشری اور ماتریدی منہج رکھنے والے مبلغین نے فلسفہ و منطق اور علم الکلام کے ذریعے ان کا تسلی بخش جواب دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت تعلیمی مراکز میں فلسفہ و منطق اور علم الکلام جیسے علوم کو پہلے کی طرح شامل نصاب کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر جانا ہوگا۔ لوٹ جا عہد نبی کی سمت، اے رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔